A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salutation to all my brothers and sisters. And today's subject is a very vital. Very few people they knows about it, and very few people they have heard about it. आज का जो मौजू है, सब्जेक्ट है, विषय है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. बहुत कम लोगों ने इसे सुना है और समझा है और जाना है. वो ये है कि अल अहानल मुस्लिमीन, ये अरबी लुगा में कहा जाता है. अल अहानल मुस्लिमीन, मुसलमानों की पस्ती के कारण, द रीजंस of the fall of the Muslimin. What is the reason behind? Why the Muslims all over the world are humiliated? Ahanan, in Lughat al-Arabiya ahanan. क्यों वो पराजित है और क्यों वो है तो मेहनत मशक्कत और मशाकिलों में फंसे हुए हैं? इस मौजू के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है, सही है, सहीहैन से साबित है, ऑथेंटिकेटेड हदीस है, और वो है तो आपके पेश खिदमत है. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा. अम्मा बादु फ़इन्नल अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا جبار المتكبر يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے دینی بھائیوں، دینی بہنیں ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے کرسچن بھائی، ہمارے مسلم بھائی، سب کو ہماری طرف سے ہے تو سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جمعہ کا خطبے کا ترجمہ کرنے کا اللہ عز و جل نے مجھے موقع عطا فرمایا. جو عربی زبان سے میں نے اردو زبان میں مختصر سا ترجمہ کیا جمعہ کے خطبے کا، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور وہ آج کا خطبے کا موضوع یعنی جو وشے تھا، سبجیکٹ تھا، بہت ہی امپورٹنٹ تھا، بہت لیسن اس میں ہیں، اور میں ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ ہے تو ہم سب کی طرف سے وہ قبول فرمائے. خاطب صاحب جو تھے ہمارے، انہوں نے عربی زبان میں خطبہ دیا. میں نے مختصر ہندی اور جو دیگر زبانیں ہیں، اردو ہے، اس میں اس کا مفہوم یعنی اس کو تھوڑا سا ترجمہ کر کے دے دیا. وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے ایمان والے لوگوں، اکٹھے ہو کر اللہ عز و جل کی رسی کو تھامے رہیں اور فرقوں میں نہ بٹنا. کیا امر ہے اللہ عز و جل کا؟ امر اللہ کا امر ہے، حکم ہے، آرڈر ہے، آرڈین ہے کہ اے ایمان والے لوگوں، فرقوں میں نہ بٹنا. ہم لوگوں کی آج کی جو مشاکل ہیں اور جو مرحلات ہمارے سامنے ہیں، امتحانات ہمارے سامنے ہیں، اختبارات ہمارے سامنے ہیں، اور اس کو ہم مختصر سا عربی زبان میں ایسا کہتے ہیں، الاہانن المسلمین. آج کے دور میں مسلمانوں کی جو پستی ہے، ان کا جو گراوٹ ہے اس کے کارن کیا ہے، اس کے سبب کیا ہے؟ السبب الاہانن المسلمین. مسلمانوں کی پستی کے کارن، سبب اور ریزنز کیا ہے؟ قرآن کی اس آیت پہ عمل نہیں کرنا. ایک ہی آیت پہ عمل نہیں کرنا اتنا بڑا بوال بن سکتا ہے ہم لوگوں کے لیے، جو ہم لوگ ٹی وی میں، ویڈیو میں، کلپوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، نقصان کیا جا رہا ہے، ان کو قتل عام کیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، گولیاں ماری جا رہی ہے، ان کو پستی کی جا رہی ہے، ان کو ایک دم گدھے اور جانور سے بھی بدتر ہے. میں اور دوسرے الفاظوں کا استعمال نہیں کروں گا کہ جانور سے بدتر حالت میں آج مسلمان نظر آ رہے ہیں. جو امیر ہیں، جو بڑے طبقے کے ہیں، وہ اپنے محلوں میں بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ کم از کم یہ تو تفتیش کریں کہ کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزنز کیا ہے. لیس الاہانن المسلمین، مسلمان آج کیوں پستی میں ہیں، پڑتی میں ہیں، گرے ہوئے ہیں؟ اول شے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. قرآن الکریم میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اے ایمان والے لوگوں، اللہ کی رسی کو حبل کہتے ہیں. رسی کو عربی زبان میں رسی کو
थामे रहो इकट्ठे होकर, वला तफर्रकू, और फिरकों में न बंटना। और हमारे जो हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई, हमारे जो क्रिश्चियन भाई है, सिख भाई है, जैन भाई है, बुद्धिस्ट भाई है, हमारा इखलाक उनकी तरफ बेहतर होना, उनकी तरफ बेहतरीन होना चाहिए। कत्ले आम, मारा मारी, फाइटिंग और है तो गाली गलौज है, और है तो उससे कोई अहमियत नहीं, कोई मकसद नहीं है उसका। हम लोगों को चाहिए कि हम है तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां सरवर कायनात रहमतुल लिल आलमीन का जो इखलाक था वो हम इखलाक पेश करें लोगों को, और हम लोग इकट्ठे होके अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रस्सी को थामने वाले बन जाएं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रस्सी क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। जितने भी बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, स्कॉलर हैं, दीन के दाई हैं, आप उनको पूछो कि ये आयत का मफहूम क्या है, वअतसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह के इकट्ठे होके, ए लोगों अल्लाह के इकट्ठे होके अल्लाह की रस्सी को थामे रहो। तो अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरानुल करीम, उसके अहकामात, उस पर अमल, उसकी इत्तबा, वल सुन्ना रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक, अहादीसें, ये दो चीजों को अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरानुल करीम में हब्लिल्लाह कहते हैं, अल्लाह की रस्सी कहते हैं। जब ये दोनों चीजें हम छोड़ देंगे, अल्लाह की रस्सी को हमने छोड़ दिया, जब आप अल्लाह की रस्सी को छोड़ देंगे फिर तो मशाकिल आएंगे ही हमारे सामने। ये संत राजिंदर सिंह जी हैं, बियास वाले, दिल्ली में कृपाल आश्रम है, उनके साथ में जो अभी अमेरिका में साइंटिस्ट हैं, उनके वहां पर मैंने दुबई में सत्संग किया है। सत्संग कहते हैं तो ये तबलीगी जमात जो निकलती है उसका इज्तिमा जिस तरह से होता है और है तो इकट्ठे होना, तो सर्वधर्म सत्संग था, उसमें मैंने भी शिरकत की। तो उन्होंने एक शब्द का, उनके जो 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 वाणी बोलने वाले थे उन्होंने एक शब्द कहा। ये पंजाब जो बियास है, पंजाब के अंदर बियास, जिसमें राधा स्वामी के दो पंथ थे, वो अभी अलग हो गए। पहले एक पंथ था, बाद में पहले एक ही था, अभी दो हो गए राधा स्वामी के। उसमें एक दिल्ली में कृपाल आश्रम है, उसके संत रजीधर सिंह जी है, कृपाल संत कृपाल जी के, वो रजी कहा करते थे। उन्होंने इतनी खूबसूरत बात बताई, उनके जो वाणी पेश करने वाले थे, कहा वो स्वान कहते हैं कुत्ते को, संस्कृत में स्वान कहते हैं, कुत्ता, डॉगी है। वो कुत्ता जो दर दर फिरे सो दूर होए, वो कुत्ता जो एक दर पकड़े दूर करे न कोई। देखो कितनी खूबसूरत वाणी है। अरे इसमें बहुत बड़ी सीख है। संत राजिंदर सिंह जी की बात बोल रहा हूँ, मेरी नहीं, उनकी वाणी की बात बोल रहा हूँ। कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाते हैं वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ लोगों इकट्ठे होके अल्लाह की रस्सी को थामे रहो, वला तफर्रकू, और फिरकों में न बंटना। मैं आप लोगों को कोई शुभ यानी गाली नहीं दे रहा हूँ, बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मगर एक कंपैरिजन आप देखें कि अल्लाह की रस्सी को जब छोड़ेंगे और लोगों की रस्सियों को पकड़ेंगे हैं, और तो वो संत राजिंदर सिंह जी के जो बियास राधा कृपाल आश्रम वाले हैं, दिल्ली वाले, उनकी वाणी जो है वो जो जिन्होंने भी दी, वो बड़े खूबसूरत अंदाज में है, हम पर लागू पड़ रही है। पूरी दुनिया के हिंदू भाई, मुसलमान भाई, क्रिश्चियन भाई, सिख भाई, जैन भाई, बुद्धिस्ट भाई, सब पे लागू पड़ रही है ये वाणी। और वो सर्वधर्म सत्संग था, नफरत को दूर किया उन्होंने। नफरत को दूर करने के लिए उन्होंने तंजीम बनाई, इदारा बनाया, संगठन किया। क्या फरमाते हैं, वो कुत्ता जो दर फिरे, वो अल्लाह की रस्सी को छोड़ने वाले जब दूसरों की रस्सी के पकड़ने के लिए दर फिरेंगे, दूर दूर होए, तो उसको हड़दुत करते, बोले हट भाग निकल इधर से, हड़ करते हैं। मगर वो कुत्ता जो इकदर पकड़े, वो हम इंसान जो हैं अशरफुल मखलूक है, हम कुत्ते की कंपैरिजन में नहीं आते हैं। हालांकि कुत्ते का जिक्र है सूरह कहफ के अंदर, खल्ब कहा वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद लव इत्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फिरारा वलमुलैत मिनहुम रुअबा। ये सूरह कहफ की आयत है, उसमें कल्ब का यानी कुत्ते का जिक्र है। तो हम लोगों ने बुरा नहीं मानना चाहिए भाइयों, ये मुख्तसर से समझने के लिए, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई, जैन भाई, सिख भाई, बुद्धिस्ट भाई, सबके समझने के लिए है।
کہ اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کے تھامے رہے, کبھی بھی کوئی بھی دور دور نہیں کرے گا, ہڑ نہیں کرے گا. اور جو پستی کے کارن ہے, ہم لوگ ہیں تو اکٹھے ہو کے لوگوں کی رفع نسانی کے لیے نکالے گئے ہیں, مسلمان بھلائی کے لیے نکالے گئے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اللہ عز و جل پہ ایمان رکھتے ہیں. اور ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اکٹھے ہو کے اللہ کی رسی کو تھامے رہیں. یہ آج کے خطبے کا موضوع تھا. ساتھ میں چلتے چلتے میں آپ کو ایک مختصر سی چھوٹی سی حدیث بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ہیں تو مسلمانوں کو لقمہ بنا لیں گے, جیسے 100 کا پیالہ ہوتا ہے, لقمہ بنا لیں گے, ایک دوسرے کو ایجن دیں گے کہ بھئی آؤ ان کو مارو, ان کو فنا کر دو, ان کو ختم کر دو, ان کو روئے زمین سے مٹا دو. تو اصحاب رسول نے فرمایا کہ کیا وہ اتنے قلیل تعداد میں ہوں گے؟ کہا لا نہیں, بل انتم کثیرن, نہیں تم لوگ بڑی تعداد میں ہوں گے. آج آپ سینسس دیکھیں, مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, بہت بڑے پیمانے پہ ہے, مگر حالت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہم پھر دوبارہ سے جائیں گے. کہا آپ لوگوں کا وجود نہیں ہوگا, اکٹھے نہیں ہوں گے, اکٹھے نہیں ہوں گے. یہاں قرآن کی آیت فرماتی ہے اکٹھے ہو جاؤ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے ہو, نہیں ہوں گے اس زمانے میں. یعنی ہمارے جو ابھی موجودہ دور کا زمانہ گزر رہا ہے, قیامت کے پہلے تو پتہ نہیں کیا ہوگا, اللہ رحم کرے, اور آگے مزید کیا ہوگا اللہ یعلم. اللہ خیر کرے, بہتر کرے, رحم کرے, فضل کرے, کرم کرے, اپنے امر سے, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنے رحم سے. رحمان ہے, کریم ذات رحم کرے گی انشاءاللہ. مگر ہم لوگوں کا بھی تو کرتویہ ہے, دھارمک کرتویہ ہے, عبادت ہے ہم لوگوں کی. اکٹھے ہو جاؤ, ولا تفرقوا, اور فرقوں میں نہ بٹنا. اے میرے بھائیوں بہنوں, اے میری دینی بہنوں, اے میرے دینی بھائیوں, اکٹھے ہو جاؤ, فرقوں میں نہ بٹو. فرمایا کہ وہ سمندر کی مانند, جھاگ کی مانند کے برابر ہوں گے. زید بولتے ہیں اس کو, یعنی زب یا زید ایسا کچھ بولتے ہیں, یعنی سمندر کی جھاگ, اتنی تعداد میں مسلمان ہوں گے. فرمایا وہ خش و خشاک کی مانند ہوں گے, یعنی باڑھ آتی ہے, ریل آتی ہے, بارش ہوتی ہے اس میں, نالے کے اندر, اور پانی کے ساتھ میں تو درخت, پتے, پھول, ڈالیاں سب بہہ کے چلا جاتا ہے. مسلمان اس طرح سے بہہ جائیں گے, لوگ ان کو لقمہ بنا لیں گے. کس طرح سے؟ جیسے دسترخوان پہ کھانے کی دعوت دیتے ہیں لوگ, آؤ, ان کو مارو, یہ ناسور ہے, یہ کینسر ہے, یہ ایڈز ہے, ان کو نہیں مٹاؤ گے, تمہارے جسم میں لگ جائے گا, تمہارا جسم خراب ہو جائے گا. اپنے جسم کو بچانے کے لیے ان کو تباہ اور برباد کر دو. یہی ایک تھیوری ہے, یہی ایک سورس ہے, یہی ایک بیس ہے جس کے اوپر مسلمانوں کو ہے تو مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا ہو گئی ہے. ہم لوگوں کا اخلاق بھی گر چکا ہے. ہم نے قرآن الکریم کو اور احادیث کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے. ہم لوگ اتباع نہیں کر رہے ہیں, فالو نہیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارا اخلاق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقائے دو جہاں, سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جیسا ہمارا اخلاق ہونا چاہیے. نفرت نہیں کرنی چاہیے ہندو بھائی سے, کرسچن بھائی سے, سکھ بھائی سے, بدھسٹ بھائی سے, جوز بھائی سے, اسرائیلیوں سے. ہم نے نفرت نہیں کرنی چاہیے. ہم نے ان کو دین کی دعوت دینی ہے, آپ ہی لوگوں نے دینی ہے. مگر ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے. ہم لوگوں نے اکٹھے ہونا چاہیے. ہم لوگ ہی فرقوں میں بٹے ہوں گے, کون سنے گا آپ کو؟ کوئی بھی تیار نہیں ہوا سننے کے لیے. تو ہم لوگوں نے کیا کرنا چاہیے؟ اکٹھے ہونا ہے, اللہ کی رسی کو تھامے رہنا ہے. وہ جو سوان والا, کتے والا جو مثال ہے, ہم لوگوں نے ویسا نہیں بننا ہے. پھر سے میں وہ ایک مرتبہ دوہرا دیتا ہوں, وہ کتا جو در در پھرے سو دور ہوئے, ہڑ کہتے ہیں اس کو. وہ کتا جو ایک در پکڑے دور کرے نہ کوئی. ہم لوگ اشرف المخلوقات میں سے ہیں, اتم یونی میں پرویش کیا ہے ہم نے منوشی کی. ہم لوگ اپنے آپ کو کتے کے ساتھ میں کمپیریزن نہیں کریں گے. آدم علیہ السلام کو گالی لگے گی اگر ہم نے ایسا کہا, تو کسی کو گالی دی تو آدم علیہ السلام کو گالی لگے گی. تو ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے. وہ حدیث یہ ہے کہ وہ ہم لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے, فرقوں میں بٹے ہوئے ہوں گے, سمندر کی جھاگ کی مانند ہوں گے. ہمارا کوئی وجود نہیں ہوگا, خش و خشاک کی مانند ہوں گے, کچرے پچرے کی طرح پانی میں بہہ جائیں گے. لوگ ہم لوگوں کو دسترخوان کے اوپر جس طرح سے دعوت دیتے ہیں, ایجن دیتے, اس طرح سے بنائیں گے اور ہم لوگ ہلاک ہوں گے. ایسی صورت میں فرمایا آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ اپنی نصرت اٹھا لے گا. اللہ جو ہم لوگوں کا جو خوف, رعب اور دبدبہ تھا آج سے پرانے سالوں میں کئی, وہ لوگوں کے دلوں سے سلب کر لے گا. اللہ مدد نہیں کرے گا اگر ہم لوگ اکٹھے نہیں ہوئے. یہ الفاظ ہیں حدیث کے, صحیح حدیث ہے اور حسن ہیں, آپ تلاش کریں.
پہلے تو حدیث تلاش کریں. قرآن الکریم کی آیت تو میں نے بتا دی, حدیث بتا دی. ابھی آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن الکریم کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہاں انشاءاللہ بسم اللہ, اللہ کرے ہم سب اکٹھے ہو جائیں, پیار محبت اخلاق سے ہم پیش آئیں, نفرت سے پیش نہیں آئیں, سب لوگوں کو دین کی دعوت دیں. یہ آپ پر فرض ہے انشاءاللہ بسم اللہ, ہم سب پر فرض ہے. اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. ہمیں رمضان المبارک کے روزوں کو, قیام کو, سیام کو, تہجد کو, تراویح کو اور دعاؤں کو, اللہ ہم سب کو عبادتوں کو احد پہاڑ کی مانند بڑا کر کے ایک ایک نیکیوں کو بہت بہت کر کے قبول فرمائے. ہم سب کی مغفرت کر دیں. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو تو جہنم کی آگ سے بچانا. اور الاحنن المسلمین, اے اللہ ہم لوگوں کے نصیب میں ذلت نہ دینا. اے اللہ عزت عطا فرمانا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدہ الخیر. ہے اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے. ہم نے اللہ سے مانگنا ہے. اکٹھے ہو جائیں انشاءاللہ باذن اللہ. دس واز دا میسج آف دا ڈے. وہ خطبے کا ترجمہ کچھ اس طرح سے تھا. اور ہے تو آپ لوگوں کو بہت بہت ہے تو عید کی مبارکبادی ہو, رمضان المبارک کی 1440ویں سال کی 2019 کی جو رمضان المبارک کی عید ہے. بھائی محمد یعقوب کے لیے بھی ہے, دعائے خیر میں ضرور سے یاد کریں اس گنہگار بندے کو بھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.